إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ کی ساری انسانیت پر بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک ایسا دستور، ایک ایسا قانون اور ایسا سسٹم عطا فرمایا جو اس کی بہتری، اس کی نجات، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بہترین شریعت، وہ بہترین قانون عطا فرمایا کہ ایسی شریعت نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ انسانیت کے لیے اس میں پورا کا پورا فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، بے شک یہ قرآن ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ کرتا ہے جو سارے معاملات میں سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو سب سے زیادہ انصاف پسند ہے، جو سب سے زیادہ دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، ایسے معاملات کی طرف، ایسے فیصلوں کی طرف، ایسی باتوں کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے بزرگوں، آئیے آج کے خطبے میں ہم اس آیت میں غور و فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج اس ملک میں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کے ذمہ داران لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ہندو نہیں ہے وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ وہ ہندو مت میں بدل جائیں۔
ہندو مذہب کو اپنائیں۔ کون سا مذہب؟ جو ہر ایک کو خدا سمجھتا ہے۔ کون سا مذہب؟ جو انسان کو پیدائشی طور پر طبقات کا قائل ہے، کاسٹزم کا قائل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ برہمن یہی حکومت کر سکتے ہیں، انہی کو حکومت کرنے کا حق پہنچتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے طبقے ہیں وہ اس برہمن کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ برہمن کے باپ سے پیدا ہوا ہے، پیدائش ہونے کی وجہ سے، جس کا انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ انسان کے رنگ اور نسل، ان ساری چیزوں میں اور پیدائش میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہاں پیدا کرے، جس کے خاندان میں پیدا کرے۔ لیکن کیا یہ کتنا بڑا ظلم نہیں ہے انسانیت پر کہ صرف اس بات پر کہ ایک آدمی کسی ملیچ خاندان میں پیدا ہوتا ہے، دراوڑ کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی حیثیت جو ہے جسم میں پیر کے برابر ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کے جتنے طبقے ہیں ان سارے طبقوں کی خدمت کرنا اس کا فریضہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ کون سا دین ہے؟ کیا وہ دین جو خالق اور مخلوق کو برابر سمجھتا ہے، جو عورت کو جو حقوق دینا چاہیے وہ حقوق دینے کا قائل نہیں ہے؟ کیسا ظلم اس شریعت میں ہے، اس قانون میں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ان لوگوں کو جب موقع ملا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں کے مسلمان تقریباً 17% ہیں، 150 ملین سے زیادہ ان کی تعداد، اور ان سے اور کرسچنوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہندو مت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان اپنی شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہم خود اپنی شریعت کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کتنی خوبیاں ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہمارے کچھ عورتیں، ہمارے کچھ مرد اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اسلام کی شریعت کے فلاں شارع قانون کے خلاف بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی اس کے طلاق کے سسٹم پر حملہ کرتا ہے تو کوئی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی سسٹم پر حملہ کرتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولویوں نے یہ ساری چیزیں بنا لی ہیں، جبکہ اسلام میں قرآن و حدیث کے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طریقے سے خود اپنے مسلمان، کوئی ایکٹر ہوتا ہے، کوئی ناچنے گانے والی ہوتی ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے جو نام کا مسلمان ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور یہ لوگ افسوس کے ساتھ آج اسلام کی اور یہاں کے مسلمانوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ریپرزینٹیو بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بات کو میڈیا بہت اونچے طریقے سے اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں نے ہماری شریعت کو نہیں پہچانا۔ آج ہماری عورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو کہیں گے کہ اندرا گاندھی کا قانون ہے کہ ماں مرے تو اس کا پورا حق عورت کو جانا چاہیے، لہذا مردوں کو کچھ حق نہیں ملے گا۔ نعوذ باللہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے اصول اور شریعت کے قانون کو دل سے پسند نہیں کرتے، اس سے کڑتے ہیں، یا پوری شریعت کو نہیں تو کم از کم شریعت کی بعض چیزوں کو، بعض احکام سے نفرت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اگر زبان سے اس کا اظہار نہیں تو دل میں تو کم از کم ہوتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ کاش یہ سسٹم ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر انسان کی ضرورت اور انسان کے فائدے کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم اپنی شریعت کو نہیں جانتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جتنے مسائل میں اختلافات ہیں ان سارے مسائل میں یہ قرآن کریم سب سے بہترین حل پیش کرتا ہے،
سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب رحمت ہے، یہ کامیابی کی کتاب ہے، یہ دل اور جسم کے لیے شفا ہے، اس میں رحمت ہے۔ بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ دستور جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قل فبفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے یہ جو کتاب تمہیں ملی ہے، یہ جو دین تمہیں ملا ہے، یہ جو شریعت تمہیں ملی ہے، یہ نبی پر ایمان کی جو توفیق ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ فبذلک فلیفرحوا، اس دولت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس اسلام کی دولت پر تمہیں اترانا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اسلام کی دولت، یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں دنیا کے خزانے، اس سے لاکھوں کروڑوں بار زیادہ بہتر ہے۔ آئیے اسلام کی جو شریعت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا جو طریقہ ہے، بہت سارے مسائل، میں کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے قرآن کریم نے انسانیت کو پرفیکٹ ہدایت دی، صحیح طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے آج کی انسانیت پریشان ہے خدا کو پہچاننے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی، اس کا کوئی موجد نہیں، جیسا کہ ملحدین ہیں، بہت سارے سائنسدان ہیں، جی ایتھسٹ ہیں، اور آپ دیکھیں گے ہمارے تمل ناڈو میں جو ڈی کے ہے، ٹیکا جس کو کہتے ہیں، دراوڑ کڑگم، جو حقیقت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیریار نے توحید کی دعوت دی۔ پیریار جو ان کا لیڈر مانا جاتا ہے، انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے توحید کی دعوت دی، لیکن ایک ملحد جب خدا کا انکار کرتا ہے تو کس لیے وہ انکار کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ کیا یہ گائے خدا ہو سکتی ہے، جب دیکھتا ہے کہ کیا یہ پتھر خدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ ٹیکے والوں نے، جو دراوڑ کڑگم جس کو کہتے ہیں، کہ ہزاروں لیٹر دودھ پتھروں پر تبرک اور عقیدت کے نام سے ڈالے جاتے ہیں، کاش ان دودھ کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کی کوئی طاقت نہیں، درخت کی کوئی طاقت نہیں، یہ سانپ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ یہ بندر کیسے خدا بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ باطل خداؤں کو دیکھ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان باطل چیزوں کو خدا مانتے ہیں، تو اسلام نے خدا کا صحیح تصور دیا۔ خدا کیسے ہونا چاہیے اللہ نے بتایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ عیسائی جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی جو کہتے ہیں کہ تین ہیں خدا، کیا ہیں؟ تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ہولی اسپرٹ اینڈ فادر، جی اس طریقے سے جو تین خدا کے قائل ہیں، یہ کیسے تین ایک کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، تین خداؤں میں کا ایک ہے، انہوں ایک کافر ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں ماننے والا گویا خدا کا منکر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ الصمد کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں سارے مخلوقات اس کے محتاج ہیں۔
اس کی رحمت کے محتاج، اس کی نعمت کے محتاج، اس کے احسان کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کا کوئی ماں ہے، باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ خدا کا صحیح تصور کہ انسان اپنے خدا کو صحیح طریقے سے پہچانے، جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، جی کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء کو بھیجا، تاکہ لوگ اپنے سچے خدا کو پہچانیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، جی اس کی عبادت کریں۔ یہی مقصد ہے۔ اس سب سے بڑے موضوع میں دنیا کی انسانیت کی جو سب سے اہم ٹاپک ہے، جو اس کے کھانے پینے سے بھی زیادہ سخت ضرورت ہے، آج انسانیت کی اکثریت اس میں بھٹک رہی ہے، وہ اپنے صحیح خدا کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جو ملحد ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ آدھا مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لا الہ کہتے ہیں کیونکہ یہ غلط باتوں کو، فالس گاڈز کو انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ ان کو اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ ان کو سمجھانا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو جی ہر کنکر کو شنکر مانتے ہیں، ان سے زیادہ یہ لوگ جو ہے اسلام سے قریب ہیں، ان کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کے اسلام لانے کی بہت امید ہے۔ تو میں نے کہا توحید کے موضوع پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو رہنمائی، بہت بڑی نعمت، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتی ہے تجھ کو نجات۔ 1000 سجدوں سے تجھے نجات دیتی ہے۔ اللہ کے لیے جو ایک سجدہ تم کر رہے ہو، وہ تمہارا ایک سجدہ دنیا کے ہزاروں سجدے سے تمہیں نجات دلاتے ہیں۔ خبر کے سامنے، ولی کے سامنے، پیر کے سامنے، فلاں بزرگ کے سامنے، جی پتھروں کے سامنے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا۔ اس سر کو اونچا کیا کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانیت پر۔ قرآن کریم نے انسان کو جو صحیح رہنمائی دی، سارے اختلافات میں جو صحیح حل پیش کیا، انسان کو بتایا کہ انسان تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ آدم اور حوا ہیں، جی آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کے حوا کو بنایا گیا اور وہاں سے تمہاری نسل جاری ہوئی۔ تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو۔ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ یہ قرآن نے بتایا۔ یہ قرآن نے بتایا کہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، قرآن کہتا ہے جی، اور ہم نے خشکی اور تری میں، سمندر میں اور خشک جگہوں میں ان کو سوار کرایا، پاک چیزوں میں سے ان کو رزق عطا فرمایا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے انسانیت پر، جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں، بہترین ماڈل میں بنایا۔ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جو آج کے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ڈارون کا نظریہ اور فلاں کا نظریہ جو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جی نعوذ باللہ، اللہ نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کس لیے آیا ہے اور اس دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن نے کہا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، وہاں اس کو پاؤ گے۔ یہاں کاٹے کا درخت پاؤ گے تو وہاں کاٹا ہی ملے گا، یہاں پھول اور پھل لگائیں گے تو آپ کو وہاں پھول اور پھل ملے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا یہیں پر ختم ہو گئی، زندگی یہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی انسانیت کو
کہ تم وہاں کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم یہ نہیں سمجھو کہ دنیا کی زندگی سے ہماری زندگی ختم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس قرآن نے جہاں انسانیت موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں پریشان ہے، کوئی کہتا ہے کہ انسان 7 جنم پیدا ہوتا ہے، 7 جنم، کس نے کہا بھائی 7 جنم؟ یہ ہندوؤں کے پاس ہے، خود مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ مسلمانوں یہ سارے عقائد، غلط عقائد ہندوؤں سے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ انسان ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ مشرکین کا بعض عقیدہ تھا کہ بس ہم ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں اور مر جائیں تو بڑے بہت دور کی واپسی ہے، کیسے ہم واپس ہوں گے؟ یہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، انکار کیا آخرت کا۔ اللہ نے کہا آخرت کی زندگی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو، وہ حق جو بادشاہ ہے، برحق ہے، وہ ایسا بیکار کام کرنے سے بہت بلند ہے، وہ ایسا بیکار کام نہیں کرے گا کہ زندگی یہاں سے ختم ہو جائے۔ یہاں ایک آدمی بڑا ظالم ہوتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مارتا ہے اور اچھی طریقے سے مر جاتا ہے، اور ایک بیچارہ انصاف پسند اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار، کسی پر اس نے ظلم نہیں کیا اور بڑی تکلیف میں اس کی زندگی گزرتی ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کرے گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ارے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح، کرمنلز کی طرح بنائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ آخرت کا تصور، ہر ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے، ہر نعمت کا، ہر پائی پائی کا حساب دینا ہے، ہر عمل کا حساب دینا ہے، ہر بات کا حساب دینا ہے۔ آخرت، یہ تصور آخرت کا عقیدہ میرے بھائیوں، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، نفس کو روکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو نعوذ باللہ، آخرت کا اگر عقیدہ نہ ہو تو انسان جانور بن جائے گا، ظالم بن جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ نعوذ باللہ جن کے اندر ایمان نہیں، آپ دیکھیں گے سارے قسم کے جرائم، سارے قسم کے گناہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے انسانیت کو جو ہدایت دی میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے آج کی دنیا غربت کو دور کرنے میں پریشان ہے، پاورٹی دور کرنے میں پریشان ہے۔ کس طریقے سے غربت کو دور کیا جائے؟ کیا کیا کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار پیش کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے ریسرچ پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن غربت غربت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں، یہ سسٹم جو ہے آج کی انسانیت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے مال کے بارے میں بتایا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں تصرف کرنے کا حق اس کو دیا گیا ہے، ورنہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربت کو دور کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مغربی ممالک میں، لیکن آپ دیکھیں گے
کہ امریکہ جیسے ملک میں جب ایک بار گیہوں کی پیداوار زیادہ ہو گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا، ارے گیہوں اتنی سستی ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو جو ہے آمدنی نہیں مل رہی ہے، بجائے اس کے کہ افریقی ممالک کے غریبوں میں جا کر، جہاں قحط سالی میں، جہاں لوگ مر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو غریبوں میں تقسیم کرتے، لے جا کر سمندر میں انہوں نے کئی ہزار ٹن گیہوں انہوں نے برباد کیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں ہمارے ٹماٹر بیچنے والے، جب ٹماٹر کی قیمت جب بہت سستی ہو جاتی ہے اور ان کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے وہ بھی جو ہے ان کو پیسے نہیں ملتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، لے جا کر ٹماٹر سڑا کر پھینکتے ہیں تاکہ ٹماٹر کی قیمت کو بڑھائیں، اس کو مہنگا کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے، تمہارا یہ برباد کرنا، اس کے بارے میں تم قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ غریبوں میں تقسیم کرو، فری میں تقسیم کرو۔ ارے تم اس کو لے کر نہیں جا سکتے تو کم از کم اناؤنس کر دو، جو آئے لے کر جائے، غریب لوگ لے کر جائیں، ان کے گھروں میں رکھیں۔ اعوذ باللہ، یہ کیا چیز ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اس کو تم برباد کر رہے ہو تاکہ اس کو مہنگا کریں۔ غربت کہاں سے دور ہوگی؟ غربت کہاں سے دور ہوگی؟ اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، صدقہ اور خیرات کا جو سسٹم ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اگر اس کی تقسیم ہو جائے تو مسلم ممالک میں کوئی غریب نہ رہے، غربت ہی ختم ہو جائے، مسلم معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا جس طریقے سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے، ویسے ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے مال کے بارے میں بتایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو تم بندھا ہوا نہ بنا لو، بخیل مت بن جاؤ، اور نہ ہی پورے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کھول دو، جتنا پیسہ ایسا اٹھا کر تم صدقات و خیرات کر دو، یہ بھی نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت زدہ اور افسوس کرنے والے بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ اپنی ضرورت کو اپنے اوپر، جتنی ضرورت ہے اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میرے پاس ایک درہم ہے۔ کیا کہا؟ اپنے اوپر خرچ کرو۔ ایک اور درہم ہے تو کہا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ایک اور درہم ہے، کہا اپنے قریب جو لوگ ہیں ان پر خرچ کرو۔ یہ اسلام کی ہدایت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیوی بچوں کو چھوڑو اور جاؤ دعوت و تبلیغ کے کام میں، وہ بیمار ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا نہیں، اور حضرت جا رہے ہیں جا کر تبلیغ و دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کو ضائع کر دے، ان کے دیکھ بھال کا خیال نہ کرے، ان کو پوچھنے کا خیال نہ کرے، ان کے لیے ضرورت انتظام نہ کرے، گنہگار ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ نمازی ہو، روزے دار ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ارے بھائی ان لوگوں کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ بیچاری عورت کیا کرے گی؟ یہ بچے کیا کریں گے؟ تو اسلام ہے جو گائیڈ لائنز دیتا ہے خرچ کیسے کرنا چاہیے مال میں۔ اسلام کی حکمت ہے کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود جو غریب کو غریب تر بناتا ہے اور غریب بناتا ہے، اور مالدار کو اور مزید مالدار بناتا ہے۔ قرض حسنہ کو جاری رکھا اسلام نے، قرض حسنہ دینے کا حکم دیا، لیکن غریب کو جو ہے جس طریقے سے آج یہ لوگ جو لون دے کر انٹرسٹ لیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور غریبوں کا خون چوستے ہیں، اسلام نے شریعت میں حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ کس لیے؟ اقتصاد، اکنامک کو بڑھانے کے لیے، اکنامک کو بڑھانے کے لیے۔ آج کل خود ہمارے ملک میں بھی شریعہ
بینکنگ کا سسٹم شروع ہو رہا ہے، ملیشیا وغیرہ میں کامیاب طریقے سے چل رہا ہے، اور لوگ جان رہے ہیں کہ یہ حل ہے، اسلام کا جو حل ہے یہی حل ہے انسان کی نجات کے لیے اور اپنی اکنامک کو بڑھانے کے لیے۔ اسلام نے جو حل بتایا مختلف مسائل میں، اس میں سے ایک حل یہ بھی ہے کہ اسلام نے طلاق کو عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، مرد کے ہاتھ میں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ طلاق کو عورت کے ہاتھ میں دیا ہوتا تو شاید کوئی شادی باقی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ دل سے دیکھتی ہے، دماغ سے نہیں سوچتی ہے، وہ فوراً جو ہے فوری طور پر فیصلہ کر بیٹھتی ہے، معمولی مسائل میں جلدی اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ اسلام کی حکمت ہے، یہ قرآن کریم کا ایک کمال ہے کہ طلاق کو اسلام نے مرد کے ہاتھ میں دیا، عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہاں، عورت کے لیے حق ہے خلا لینے کا، یہ نہیں کہ عورت اگر کسی شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے تو گھٹ کر وہ مر جائے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے، جیسا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی راستہ ہے خلا کی شکل میں، لیکن خلا بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اور شوہر کے موافقت کے بعد ہی خلا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے فسخ نکاح بھی رکھا ہے، کینسل، یہ جو ہے جو اتھارٹی ہے، جو قاضی ہے، اس کو حق ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میاں یہ شوہر اپنی بیوی کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، تو یہ قاضی کو حق پہنچتا ہے، یہ سلطان جو بادشاہ ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، حاکم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کینسل کرے نکاح کو، اگرچہ کہ شوہر جو ہے وہ اسے راضی نہ ہو، یہ اس کو حق پہنچتا ہے۔ اسلام نے یہاں تک اختیار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مسائل ہیں، آپ ایک ایک مسئلے میں دیکھیں گے اٹھا کر، جی اس کے اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا جی اقتصادی قانون اور اسلام کے جو زندگی کے جو مسائل ہیں، سارے مسائل میں اسلام جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ قیامت تک ایسا دستور کوئی مذہب نہیں لا سکتا، کوئی انسان کا نظریہ نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمارے دین میں کیا ہے، کیا مسائل ہیں، اہم مسائل جو ہمارے زندگی میں روزمرہ کے مسائل ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ایک بزنس مین کو چاہیے کہ بزنس میں حلال و حرام کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ جی ایک طالب علم کو پڑھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو لائن اختیار کر رہا ہوں، جو میں لائن میں جانا چاہتا ہوں، شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بعض لوگ ایسے لائن میں چلے جاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کو لیا ہے، اب میں کیا کروں، میں فیشن کے اس میں چلا گیا تھا، اب وہ اس میں جو ہے مجھے کرنا پڑ رہا ہے، میں فلاں اس میں اینیمیشن میں چلا گیا تھا، اب اسلام میں جو ہے جاندار چیز کی جو ہے اینیمیشن بنانا جائز نہیں، میں کیا کروں۔ جانے سے پہلے پوچھیں نا، اختیار کرنے سے پہلے، لائن اختیار کرنے سے پہلے آپ مشورہ کیجئے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اسلام کی شریعت میں نجات ہے، اسلام کی شریعت میں سعادت ہے، کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہم زندہ رہیں گے اور اس کے لیے ہم مریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی شریعت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم وأكبر.